اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ توفیق پروردگار سے سورہ اعلیٰ کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک، دوسرا اور آخری درس سورہ اعلیٰ کا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ بڑا شقی ہے وہ شخص جو نصیحت سے دور رہے، نصیحت سے الگ رہے۔ بس شقی فرد آیات الہی سے دور رہتا ہے، نصیحت والی آیات سے دور رہتا ہے، نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سخت آگ میں داخل ہوگا، بس وہ یاد رکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ یاد رکھے، جو نصیحت والی آیات سے دور ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں جلیں گے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ تو وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا، نہ ایسا زندہ ہوگا کہ وہ سکون اور راحت میں ہو، نہ وہ مرے گا تاکہ اسے دردوں سے راحت اور سکون ملے، یعنی اس کی بہترین زندگی نہیں ہوگی، نہ ہی موت آئے گی تاکہ راحت اور سکون ملے۔ دیکھیں یہاں اگر کسی کو سخت زخم آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اسے موت نہیں آتی تو تب تک وہ تڑپتا رہتا ہے، موت آتی ہے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ بس عذاب پہ عذاب آئے گا لیکن موت نہیں آئے گی اس پہ، تاکہ وہ راحت اور سکون حاصل کرے۔ یعنی یہ آیت نمبر 13 لا یموت جسمن، مراد یہ ہے لا یموت فیہا، یعنی لا یموت فیہا جسمن، کہ اس کا جسم نہیں مرے گا، ولا یحییٰ حیاتاً طیبہ، اور نہ ہی وہ حیات طیبہ زندگی گزارے گا، بلکہ عذاب والی زندگی گزارے گا، حیات طیبہ والی زندگی نہیں گزارے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، بتحقیق بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے عید الفطر کی زکوٰۃ دی۔ یا ایک یہ تفسیر ہے، روایات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، یا جو پاک ہوا میں سب کچھ آ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی آ سکتی ہے ہر لحاظ سے، بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید الفطر کی زکوٰۃ اس پاک ہونے کا ایک مصداق ہے۔ جو شخص پاکیزہ ہوا فلاح پانے والا ہے، اس کی حیات طیبہ ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ من تزکیٰ، یعنی جس نے عید الفطر کی زکوٰۃ دی، عید الفطر کا فطرانہ دیا، اور روایات بھی ہیں جو اس مطلب کی بھی تائید کرتی ہیں۔ وذکر اسم ربہ فصلی، بس اپنے رب کا اسم حقیقی یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ کہ شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر اپنے رب کے حقیقی نام کی، اور آخر میں بھی یہی یاد وذکر اسم ربہ فصلی، بس اس نے اسم عرفانی خدا کا یاد کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی، یعنی حاضر ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو حاضر ہو کے نماز پڑھتا ہے، خدا کے یہاں حاضر ہو کے نماز پڑھے، مشاہدہ کر کے نماز پڑھے۔ بس فصلی سے مراد نماز پڑھی یا کلی ہے، ہر نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یا فصلی سے مراد عید کی نماز ہے۔ اگر اوپر ہم تزکیٰ سے مراد عید فطر کا فطرانہ اور زکوٰۃ ہے، تو پھر یہاں فصلی سے مراد عید فطر کی نماز ہے۔ بس نماز نزدیک ترین راہ ہے کہ عابد اور معبود ایک دوسرے، عابد کس کے قریب ہو، معبود کے قریب ہو، اپنے معبود کے قریب ہو۔ بس نماز کے وسیلے سے عابد انسان معبود کے قریب ہوتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، یعنی بلکہ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم سب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ تمہاری عمومی مشکل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمومی مشکل ہے، تؤثرون آیا جمع، یعنی اکثر تم میں سے افراد، عمومیت تم میں سے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو پس پش ڈالتے ہیں، حالانکہ آخرت خیر ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ الہی مرد فلاح تک آخرت میں پہنچتے ہیں، ٹھیک، بس والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہی باتیں، یہ جو باتیں قرآن میں ہیں، یہ پہلے والے صحیفوں میں ہوئی ہیں، باتیں یہ ذکر ہوئی ہیں، بس قرآن کریم میں دیگر انبیاء کے قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور وہ اپنی قوم کی کو
اور وہ اپنی قوم کو نصیحت والی آیات ذکر کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت والی آیات ذکر کرتے تھے. اکثر لوگ دنیا کو ترجیح دیتے تھے, آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے. بس ایسی باتیں پہلی والی کتب میں بھی آئیں, نصیحت والی باتیں, ایسی آیات جو خدا تک پہنچائیں, ایسی باتیں جو خدا تک پہنچائیں, انسان کے دل کو نرم کریں. صحف ابراہیم و موسیٰ, مثال کے طور پہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں, نصیحت والی باتیں, دل کو نرم کرنے والی باتیں. ٹھیک, بس یہ سورہ اعلیٰ ہے, آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک کہ گفتگو اس سورہ اعلیٰ میں تسبیح سے ہوئی, اور آخر میں وہی ذکر اسم ربہ صلی. اس تسبیح کا ایک مصداق یہ ہے کہ انسان نماز میں حاضر ہو, مشاہدہ کے ساتھ آئے, خدا کا مشاہدہ کرے, خدا کے یہاں حاضر ہو کے عبادت کرے. وذکر اسم ربہ فصلی, بس خدا کے اسم عرفانی کو یاد کرے, اور اس کے بعد نماز پڑھے, اور انسان ان اسماء کی سیر کرتا رہے. یہ سفر ایسا سفر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.